علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، خوشا قسمت چمکتے اصول آئے ہیں، بچھا دو محبت میں پل کے ان کی راہوں میں، نبی کی بزم میں آل رسول آئے ہیں، نبی کی بزم میں آل رسول آئے ہیں۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے جس کو الفت نہ ہو وہ مر جائے، اس کا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے، جہاں نکلتا ہے زمزم زمی کے سینے سے، اور اس حسین کو قرآن نہیں تو کیا سمجھوں، رسول پاک جس کو لگاتے تھے اپنے سینے سے۔ چھت پہ چلنا ہو لگاؤ کیجئے زینے سے، رب سے ملنا ہو سہارا لیجئے مدینے سے، اور جو کسی وسیلے کا قائل نہ ہو دور ہی رہنا ایسے کمینے سے۔ علماء کرام غوث اعظم کے خاندان کا جم کے کرے دیدار، درود پڑے قرینے سے، پھر دیکھنا رسول خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ کہہ دیں قرینے سے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی مدینے سے۔ تڑپ کے بول دیں اور زور سے بول دیں الحمدللہ۔ آنے والے شاندار خطیب کا بس شاندار استقبال کریں کہ مثال ضرب خندق کربلا کا نام زندہ ہے، خدا کا نام روشن ہے، نبی کا نام زندہ ہے۔ کہیں حیدر کرار کی طاقت تو کہیں شبیر کا سجدہ، ارے اس نام پر تو ہر حسینی طرف جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہیں حیدر کرار کی طاقت تو کہیں شبیر کا سجدہ، انہی دو طاقتوں سے آج تک اسلام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، قلب و جگر میں آج بھی آباد ہے حسین، اور نکلا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن، اس بے مثل باپ کی اولاد ہے حسین، اس بے مثل باپ کی اولاد ہے حسین۔ خطیب ہندوستان، مقرر ذیشان، فاضل نوجوان، ملیح البیان، طلیق اللسان، واقف تفسیر قرآن، غوث اعظم کا مکمل خاندان، یہ ایسا کرتے ہیں بیان، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے میدان، زمانہ جس کو کہتا ہے شیطان، خوش ہوتا ہے سنی زندہ دل مسلمان۔ آنے والے شاندار خطیب کا شاندار استقبال کریں، اور الحمدللہ یہ بتا دیں حضور ایسے رات کے اس وقت میں، ٹھنڈے وقت میں آپ شاندار سنانا جانتے ہیں تو عالمی آواز والے محبت سے سننا جانتے ہیں۔ دلوں کو باغ باغ کیجئے حضرت کی تقریر سے، حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، سبھی بولیں آگے سے لے کے پیچھے تک، نعرہ رسالت، اہل سنت، غوث اعظم کا خاندان، خطیب ہندوستان۔ مجھے یقین ہے کہ سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ ایسا ہی خطاب ہوتا رہا ہمارے جلسوں میں تو ایک دن ضرور نوجوانوں کا مزاج بدلے گا۔ اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، بدبختوں سے کہہ دو کہیں جا کے مر جائیں، اور مرنے دل نہ کرے تو کہیں جا کے چھپ جائیں۔ اب غوث اعظم کا شعر بولے گا۔ پکڑا ہی دیا یار، کہیں گے یہ پڑھی فاضل نوجوان خطیب باوقار مولانا بابا خان رباقی منبر الاحرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم التحية والتسليم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يلقون في المسجد الأقصى وفي الحرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي والكريم الرؤوف الرحيم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں تمام تعریفیں ہیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے. ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے. وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. وہ جسے چاہے رفعت دے جسے چاہے نہ دے. وہ جسے چاہے ولایت دے جسے چاہے نبوت دے جسے چاہے رسالت دے. وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے. لہٰذا تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہے. درود و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر بالخصوص سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. آئیے امید کے دربار گوہر بار ذی وقار میں دل لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی غنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور مقطع میں کہا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ مراد مدرسے کے سالانہ محفل میں حاضر ہیں. اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا ناظم صاحب کو
دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گاؤں میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے بچوں پر محنت کرنے کے لیے جی جان لگایا اور امت محمدیہ کو جو پیغام پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حوالے سے عطا فرمایا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ عمران بھائی صدام بھائی کو بڑی مبارکبادی کہ قدرت ان سے مخصوص دین کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب کی محنتیں توجہ کہ وہ گاہے گاہے سالوں سے اس مدرسے کو آ کر جانچ کر پڑھانے والوں، خدمت کرنے والوں اور پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، تقریر آپ حضرات سن چکے۔ حضرت شمس ملت کا خطاب میرے بعد ہونا تھا، لوگ مجھے سوتا چھوڑ کر ان کو محفل میں لے کے آئے۔ 11 گھنٹہ کو بڑھو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت کا خطاب 12 گھنٹہ کو بڑھو بات کرنا چاہیے، چونکہ میری عمر کے 12 کئی سو علماء حضرت کے شاگرد تھے، اس لیے زیادہ بول رہی ہو بہن کٹ اور قوم کی نبض پکڑ کر مرض بتا کر اس کی دوا بتانا کا کام ہے۔ اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، 2-3 باتیں 20, 25, 30 منٹ جو بھی لگے اس میں عرض کر کے محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاؤں گا۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ اتنی سردی میں بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مگر نہ پہلی بات تو عالمی آواز والے بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہاں میں بھی کئی دنوں سے جانتا ہوں عالمی آواز کو، یہ محبتیں ہیں آپ لوگوں کی، اللہ آپ کو اس محبت کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور زمانہ حدیث جو ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے سنتے اور دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، روزہ صحت و سلامتی صحت کی قید کے ساتھ فرض ہے، زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، حج اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ یعنی یہ چاروں فرض، یہ چاروں اسلام کے کھمبے وتھ کنڈیشن فرض ہیں، مگر علم اور ایجوکیشن کے لیے پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی۔ آپ تندرست ہیں تو بھی علم حاصل کریں، آپ بیمار ہیں تو بھی علم حاصل کریں، آپ صاحب نصاب ہیں تو بھی علم حاصل کریں، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو بھی علم حاصل کریں، آپ کے پاس استطاعت ہے تو بھی علم حاصل کریں، نہیں ہے آپ صاحب استطاعت تو جتنی استطاعت ہے اتنا علم حاصل کریں، آپ مسافر ہیں آپ سفر میں علم حاصل کریں، آپ مقیم ہیں آپ اپنے وطن اقامت میں علم حاصل کریں، لیکن ایجوکیشن کا تعلق پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت سے ایسا اٹوٹ بنایا ہے کہ فرمایا گیا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین چلے جاؤ، لیکن علم دین حاصل کرتے رہو۔ آپ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام کو علم دین سے کتنا پیار ہے، بلکہ کتنی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضور نے دعا دی تو علم کی دعا دی، ایجوکیشن کی دعا دی، کتنی مرتبہ ایسا ہوا۔ بات بہت دور نہ چلی جائے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور بہت ساری گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ مولانا معین صاحب کا خطاب سنا آپ نے، پھر حضرت مفتی شمس الدین صاحب کا خطاب سنا آپ نے، اس لیے میں آپ کو بوریت کی دہلیز میں نہیں لے
کر جانا چاہتا، تیزی کے ساتھ میں اپنی کچھ خاص باتیں رکھتا ہوں، بہت شارٹ میں اختصار کے ساتھ خیر الکلام ما قل و دل کہتا ہے، اپنے دامن گفتگو کو تنگ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھائی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، ابن الامہ آپ کا لقب ہے، رئیس المفسرین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، کبھی وضو کے لیے پانی دیتے تھے، کبھی تکیہ لاتے تھے، کبھی اور دوسری خدمت کرتے تھے، تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اور کس شان کی دعا دی؟ عالیہ آباس والوں، ہم دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے کروڑ پتی بنا دے، ہم دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے تیرا گھر کا مکان کروا دے، ہم دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیری شادی اچھی جگہ کرا دے، تیرے بچوں کی شادی اچھی جگہ کرا دے۔ مگر حضور علیہ السلام کا خادم بھی ہے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اب جب خدمت کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ اسے قرآن سکھا دے، اے اللہ اس نے میری خدمت کی ہے، اسے قرآن سکھا دے۔ اللہ اکبر۔ علماء مفسرین نے لکھا، علماء محدثین نے لکھا، چونکہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیشن سے اتنا پیار ہے، علم سے اتنا پیار ہے، حضور نے شہنشاہی کی دعا نہیں دی، حضور علیہ السلام نے بادشاہی کی دعا نہیں دی، حضور علیہ السلام نے مال و منال کی دعا نہیں دی، حضور نے دعا دی تو علم کی دعا دی۔ اور پھر اب جب تحقیق کے دروازے کی طرف آئیں گے تو جناب سلیمان کی دہلیز پر آپ پہنچیں گے، قدرت نے ان سے کہا سلیمان بادشاہت چاہیے کہ علم چاہیے؟ جناب سلیمان نے کہا اے اللہ مجھے علم چاہیے۔ یہ علم کی برکت تھی کہ بادشاہت خود بخود اللہ اکبر ان کے قدموں میں آ گئی۔ حضرت ابو اسود رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے جو میں کئی تقریروں میں پڑھا کرتا ہوں، اللہ کا ولی ارشاد فرماتا ہے علم سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی شے نہیں ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن اور علم دین بالخصوص اس شان کا ہے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے کیا خوبصورت بات کہی، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علم والے بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ علم والے بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ علم والوں کو بھی دین سیکھنا ہوتا ہے تو کہاں جائیں؟ بادشاہوں کو دین سیکھنا ہوتا ہے تو کہاں جائیں؟ علم والوں کے پاس جائیں۔ ارے بادشاہ سلامت کی بیوی لفڑے میں پڑ جائے، اگر طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی تو مفتی ہی اس کا نپٹارہ کرتا ہے۔ کیا بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اسی لیے بہت ساری ایسی تاریخ ہے، ہارون رشید کو کبھی نچایا علم والوں نے، کبھی مامون رشید کو نچایا، کبھی کس کو، بڑے بڑے علم والے اس دور میں تھے جناب۔ ہارون رشید نے امام مالک کو خط لکھا کہ میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا فن حدیث بہت مضبوط ہے، میں اگر بغداد سے مدینہ آؤں گا تو پھر خدمت نہیں ہو پائے گی امت کی، میں یہاں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، لہٰذا آپ بغداد آ جائیے۔ امام مالک نے فرمایا میں حضور کے دین کا خادم ہوں، میں مدینے ہی میں رہ کر حدیث پڑھاؤں گا، تمہیں غرض ہے تو تم آؤ یہاں حدیث پڑھو، میں وہاں حدیث پڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء تھے جو بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، یہ علماء تھے جو سیٹھوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے، یہ علماء تھے جو تملق اور چاپلوسی کی تحلیل پر نہیں آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی ان کی چوکھٹ کو سلامی دینے کے لیے آتے، کبھی امام شافعی نے، کبھی احمد بن حنبل نے، کبھی خود امام اعظم ابو حنیفہ نے وقت کے اسلامی بادشاہوں کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی دولت بادشاہت اور مال نہیں ہے، سب سے بڑی دولت علم ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ کو تخت سے اتارا گیا ہے اور عالم جا کر تخت پر بیٹھا ہے اور پھر بادشاہ کو نیچے کھڑے کر کے کہا اب پوچھ تیرا سوال کیا ہے، اب میں تیرے تخت پر بیٹھ کر بتاتا ہوں کہ اس دین کے اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ مگر افسوس ہم نے پیسے کو سب سمجھ لیا، ہم نے سب سمجھا تھا 2 روپیہ ہوگا 200 ہوگا، 2 روپیہ ہوگا 200 ہوگا۔ یہ روپیہ ختم ہو جاتا ہے، روپیہ ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ کا میل ہے۔ علم کسی کے ہاتھ کا میل نہیں۔ کبھی سنا آپ نے کسی نے کہا علم دل کا میل؟ پیسہ ہاتھ کا میل تو سنا گیا، علم میل نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے کمیل ابن زیاد کو فرمایا تھا، یہ تو 7 چیزیں فرمائی تھی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سنو کمیل، علم حاصل کرو،
اس لیے کہ علم وہ دولت ہے جو خرچہ کرنے سے بڑھتی ہے، اور مال وہ دولت ہے جو خرچہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ مال کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے، اور علم وہ ہے جو خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنی قوم کو ایجوکیشن سے جوڑیے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہر قسم کی تعلیم حاصل کیجئے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے۔ پہلے مسلمان رہے، بعد میں کلیکٹر بنے، اور کلیکٹر بنا لیا اور ماں کے قدم چومنے میں اس کو عار محسوس ہو رہی ہے، تو پھر کلیکٹر ہی اس کی قبر کی روشنی کا ذریعہ نہیں بنے۔ اس لیے علم دین حاصل کیا جاتا ہے تاکہ دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو پیسہ خرچہ کر کر کے عالم بنایا ہے۔ امام ابو یوسف، کیا نام سنا آپ نے امام ابو یوسف؟ پتہ ہی نہیں، بہت جی امام ابو یوسف